السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، 7 ججز کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی ٹیم بنا لی ہے اور کمیٹیوں کے معاملے کو لے کر کافی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، یہ ججز جو ہیں کمیٹیوں میں شامل نہیں ہیں۔ اب تک کی جو نوٹیفیکیشنز اور جو آفس آرڈرز ہمارے سامنے آئے ہیں اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کیوں نہیں ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ۔ ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ طیب بلوچ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ 26ویں آئینی ترمیم سے قطع نظر جوڈیشل ریفارمز کو لے کر، کیس مینجمنٹس کو لے کر کافی ان کا بریلینٹ مائنڈ ہے اور کافی اچھے آئیڈیاز لاتے ہیں، ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا کمیٹیوں میں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کون کون سی کمیٹی میں کون کون شامل ہے؟ دیکھیں، جب آپ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے جو تھاٹس ہیں وہ بڑے پیور ہوتے ہیں اور وہ قابل عمل بھی ہوتے ہیں۔ اور جب آپ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہو کے اپنی جو آپ کا اپنی ہی مطلب ہے وہ چیز پہ، ذات پہ اور اس پہ انا پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ اس سمت نہیں چلتی جس سمت ان کو چلنا چاہیے ہوتا ہے۔ بیسیکلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب، آپ نے تو کہا کہ 26ویں ترمیم سے قطع نظر، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ تو 26ویں ترمیم سے باہر ہی نہیں نکل رہے نا۔ وہ 26ویں ترمیم کے دکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 26ویں ترمیم آئی تو میں چیف جسٹس کیوں نہیں بنا، تو وہ کیوں نہیں بنا کا معاملہ اٹھا کے وہ انتقام لے رہے ہیں سسٹم کے ساتھ، وہ انتقام لے رہے ہیں جوڈیشری سے، وہ انتقام لے رہے ہیں آئین سے، وہ انتقام لے رہے ہیں اپنے حلف سے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر جب ایک سسٹم چل رہا ہو اور وہ اس سسٹم کو چوک کرنے کے لیے حتی المقدور کوششیں کریں تو پھر سسٹم جو ہے آٹومیٹکلی ایسے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جب ہم سے میٹنگ کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان ججز کو کہا کہ ٹرسٹ دی سسٹم، آپ پینک نہ ہوں، سسٹم پہ ٹرسٹ کریں تو آپ کی باتیں مانی بھی جائیں گی اور آپ کے جو تھاٹس ہیں اس کے مطابق چیزیں چلنا بھی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سسٹم پر ٹرسٹ کرنے کی بجائے سسٹم کو چوک کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ جب انہوں نے سسٹم کو چوک کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم نے ان کو جو اہم پوسٹس ہوتی ہیں، کیونکہ مطلب بینچ کے علاوہ جو میٹر ہوتے ہیں کورٹ کے، جوڈیشل سسٹم کے، ایڈمنسٹریٹو سائیڈ کے، تو وہ سسٹم نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے تو کہا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا اور میں ادارے میں رہ کر اپنا کردار ادا کروں گا، اور کردار یہی ہے کہ ریفارمز کی بات کریں، کیس مینجمنٹ کی بات کریں، اور اب وہ شامل نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ان کو ڈیلیبریٹلی شامل نہیں کیا گیا یا انہوں نے انکار؟ منصور علی شاہ صاحب کو معذرت کے ساتھ ایک جسٹس کا اوتار بنا کے پیش کیا جاتا ہے نظام انصاف کا۔ مجھے اس کا کوئی ایک جو ہے نا فیصلہ، کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں جس کو ہم نظیر کہیں کہ جی یہ ایک یونیک ہے، لامثال چیز ہے، انہوں نے بہترین کام کیا، کوئی ایک بتا دیں۔ یہ صرف زبان درازی سے آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہوں یا کسی کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوں، وہ ایک زبان آپ کا انگریزی اچھا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ درست کرتے ہیں۔ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کی، آپ جائیں لاہور ہائی کورٹ میں، جسٹس مظاہر علی نقوی کی کرپشن جو ہے وہ تو مظاہر نقوی نے پکڑ لی۔ آئی ٹی کی ترتیب کر رہے تھے تو جسٹس مظاہر علی نقوی نے یار جس جج کی کرپشن مظاہر نقوی جیسا جج پکڑ لے تو آپ اس کو ایک جو ہے وہ نظام انصاف کا اوتار بنا کے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں۔ بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ زبان درازی کے تو بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے انگریزی تو بہت اچھی بول لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں جس معاملے میں پیسہ ہے اس معاملے میں جسٹس منصور علی شاہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو کیوں، لینڈ جسٹس کمیشن، کلائمیٹ جسٹس، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں ان کی پوری فیملی کا سارا جو ہے میٹر وہ ساری یہی کلائمیٹ جسٹس ہو گیا، یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہو گئی، ساری یہ NGOs کی فنڈنگ اور سارا کچھ۔ آپ جس بھی ماحولیاتی پروگرام والے پہ جاتے ہیں تو اس میں یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں فنڈنگ دی جائے۔
ٹھیک ہے نا. یہ تو ہیر سے ہے نا. آذربائیجان دیکھیے باکو میں بھی کہہ کے جا کے یہی بات کریں, جج کو زیب دیتا ہے اس حوالے سے. بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب, میں نہیں کہہ رہا آپ جائیں لاہور ہائی کورٹ میں جائیں, جسٹس مظاہر نقوی نے ان کی کرپشن پکڑی تھی. بات یہ ہے کہ اب جس جج کی میں اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, میں تو اس کو وہ جو لوگ بنا رہے ہیں اس کو نظام انصاف کا ایک اوتار بنا رہے ہیں, وہ اوتار نہیں ہے بلکہ نظام انصاف کو تو وہ تو اب چوک کر دیا ہے نا, اس نے چلنا ہی نہیں دے رہا. تو اسی وجہ سے سسٹم نے اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیا ہے. اب اس کے سسٹم میں گنجائش نہیں ہے, وہ اپنے آئین کے برخلاف چلے گئے. آئین کے برخلاف 26ویں ترمیم جو ہے مطلب ہے وہ سب جوڈیس میٹر ہے. مجھے بتائیں کہ کون سا جج ہے جو ایک سب جوڈیس میٹر کے اوپر کلائمیٹ جسٹس کی ایک کانفرنس میں جا کے جو ہے وہ اس پہ خطاب کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا نا. جج کو تو کرنا نہیں چاہیے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ان کو جو ہے ایک لیٹر کا رسپانڈ کرتے ہوئے ان کو کہا کہ شاہ جی تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں, جو ہے یہ سب جوڈیس میٹر ہے 26ویں ترمیم, اس پہ آپ جو ہے کمنٹ نہ کریں. لیکن شاہ جی پھر باز نہیں ہے, جو بھی لیٹر آتا ہے شاہ جی اس پہ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں کیا نام 26ویں ترمیم فل کورٹ پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اپنے ہی چیف جسٹس کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا, سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا. وہ اصل سپریم کورٹ تو شروع ہی چیف جسٹس سے ہوتی ہے, وہ توہین عدالت کے کیسے مرتکب ہو گئے؟ ہاں توہین منصور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرتکب ہوئے ہیں, کیونکہ منصور علی شاہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا توہین کر رہے ہیں, ایک سائڈ پہ جو ہے اپنے سپریم کورٹ رولز اینڈ ریگولیشن کا توہین کر رہے ہیں. یہ تو تمام لیگل سائڈ ہوگی. ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اگر بات کریں, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بات کریں تو جائیہ افریدی نے جب چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا اور اس کے بعد اکتوبر میں فل کورٹ میٹنگ کی تھی, اور اس میں پلان جو ہے کیس مینجمنٹ کا وہ جسٹس منصور علی شاہ نے پیش کیا تھا, اور اسی کیس مینجمنٹ کو پلان کو جو ہے تو 3 اور 6 ماہ کے لیے اڈاپٹ کیا گیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی کریڈٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پلان کا بھی کریڈٹ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کیسز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئے, ڈسپوز آف ہوئے, پینڈنسی جو ہے وہ کم ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر کیس مینجمنٹ کو لے کر اور جوڈیشل ریفارمز کو لے کر بڑا بریلینٹ وہ مائنڈ ہے, ان کو جو ہے تو ان کو سائیڈ لائن نہیں کرنا چاہیے تھا. میں تو یہ کہتا ہوں وہ تو سپر سیڈ ہو گئے ہیں, ان کو تو پالیسی میکنگ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو پھر بھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی جو ہے نا گڈ ول ہے کہ انہوں نے پھر بھی ان کو رکھا ہوا ہے, ورنہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق جو سینیارٹی ہے وہ چیف جسٹس اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے. جو سپر سیڈ ہو گئے ہیں ان سے شروع نہیں ہوتی. یہ تو انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے, اس طرح کا معاملہ بھی عدالت میں آیا نہیں. وہ آ جائے گا, ڈونٹ میٹر. پہلی دفعہ ہوا ہے نا, جب چیزیں پہلی دفعہ ہوتی ہیں تو سارے معاملات سامنے آتے ہیں, پھر وہ ریزالو بھی ہوتے ہیں. اور باقی آپ نے جو کہا نا, مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو انہوں نے پلان دیا کہ کیس کا نمٹاؤ کیسے ہونا چاہیے, فلاں چیز کیسے ہونی چاہیے, مجھے یہ بتائیں اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں کس جج کی سب سے زیادہ چھٹیاں ہیں؟ چلو چیف جسٹس یحییٰ افریدی تو اب آئے ہیں نا, جب پہلے اپنا سابق چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ تھے اس ٹائم جب مخصوص نشستوں والی نظر ثانی آئی تھی تو انہوں نے کہا اس کو سماعت کے لیے لگاتے ہیں. یہ 2 معزز جج جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ, نہیں ہمیں تو چھٹیاں پیاری ہیں, ہم نے تو چھٹیوں پہ جانا ہے. اور ویسے آپ نے دیکھا کہ جب یہ میٹر آیا تھا تو فوراً اسٹے آرڈر کر کے امریکہ چلے گئے تھے. اب جو جج جو ہے وہ امریکہ کے گن گائے, وہ نظام انصاف کی کیا خاک ہمارے نظام کو کیا وہ کرے گا؟ بات سمپل سی بات ہے, وہ بریلینٹ مائنڈ ضرور ہے لیکن وہ اپنے مائنڈ کا استعمال جو ہے وہ بغض میں کرتے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کے بغض میں کر رہے ہیں. وہ اپنے مائنڈ کا استعمال جو ہے وہ آئین سے ماورا اپنے حلف سے بالا تر ہو کے کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اب میں یہ نہیں کہہ رہا, اس کے حوالے سے خود سپریم کورٹ کے ججز کے نوٹس موجود ہیں. اپنے جسٹس نعیم افغان نے کیا کہا تھا, جسٹس امین الدین خان نے کیا کہا تھا ان کے فیصلے کے بارے میں کہ ماورا آئین فیصلہ ہے, پاکستان کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ریاست کا وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کا پابند نہیں ہے. یہ تو وہاں تک چلے جاتے ہیں. تو یہ اب جوڈیشل سائیڈ ہے. انتظامی سائیڈ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہی معاملات تھے, تو جس کی وجہ سے اب بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس نے ان کو باہر نکالا ہے, میں یہاں پہ کہوں گا کہ سسٹم نے ان کو باہر نکالا ہے, کہ سسٹم پہ جو ٹرسٹ نہیں کرتا اور جو سسٹم سے تنخواہ لے رہا ہے, جو سسٹم سے مرات لے رہا ہے, جو سسٹم سے پروٹوکول جو انجوائے کر رہا ہے, لیکن اسی سسٹم کی جڑیں کاٹنے پر جو تلا ہوا ہو, سسٹم تو اس کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے نا. تو یہی ہوا مسئلہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ, ان کا اپنا کیا کرایا ہے, جس کی وجہ سے سسٹم نے ان کو اب وہ اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے. اب وہ پالیسی میکنگ میں بھی میرا نہیں خیال کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی باہر اٹھا کر دینا چاہیے, ان کو جوڈیشل کمیشن سے بھی باہر کر دینا
دینا چاہیے کیونکہ یہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں اور آئین کا وہ جو آپ کہنا انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے ایز سون ایز پاسبل اس کا انٹرپریٹ کیا جائے اس کو. اور اگر یہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں تو ان کو جو ہے ان دو جو مین پوسٹیں ہیں وہاں پہ بھی ان کو, کیونکہ جوڈیشل کمیشن کا جب بھی اجلاس ہوتا ہے منصور علی شاہ صاحب کا خط آ جاتا ہے کہ یہ ججز کا اپوائنٹمنٹ روک دیا جائے, فلاں ہو جائے, فلاں کے کر دیا جائے. اور اسی طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جو میٹر چل رہے ہیں ابھی تک ان کے اہم معاملات ہیں, ابھی تک ان کے فیصلے نہیں ہو پا رہے. تو اسی وجہ سے دیکھیں یہ جو 4 ججز تھے جو قوم کے سامنے بالکل عیاں ہو گئے, ان کا تھاٹس عیاں ہو گیا, ان کے خیالات عیاں ہو گئے. 26ویں ترمیم کے خلاف جو انہوں نے لیٹر بازی کی ہے, تو اب وہ 4 جج ہمیں آج جو انتظامی کمیٹی جو مختلف قسم کی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں ان میں وہ 4 جج ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا, انہوں نے دوبارہ آئین کے اوپر نہ آئے, اگر یہ دوبارہ انہوں نے اپنے حلف کی پابندی نہ کی, تو شاید مجھے تو ان کا اب کورٹ کے اندر جوڈیشل سسٹم کے اندر رہنا بھی جو ہے وہ مشکوک لگ رہا ہے. بہت شکریہ طیب بلوچ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے مخالف ججز یا جسٹس منصور علی شاہ کیمپ کے ججز ہیں ان کو ڈیلیبریٹلی کمیٹیوں سے نکالا گیا یا پھر انہوں نے خود ریفیوز کیا. اب کیس مینجمنٹ کمیٹی 6 رکنی بنی ہے, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس کی سربراہی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی میں ان کے ساتھ شامل ہیں نعیم اختر افغان جسٹس شاہد بلال, جسٹس شفیع صدیقی, ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل اور ڈائریکٹر آئی ٹی. اس وقت 14 فروری کا اگر ہم ریکارڈ 14 فروری تک کا ریکارڈ ہم دیکھیں تو 57,001 کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے, یعنی کہ گزشتہ 100 دنوں میں تقریباً 8,174 کیسز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئے اور 4,963 نئے کیسز انسٹیٹیوٹ ہوئے. اس کے علاوہ ATC انسداد دہشت گردی کیسز کی بھی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے لیے بھی نگران ججز مقرر کیے گئے ہیں, کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں. جسٹس مسرت ہلالی کو نگران جج بنایا گیا ہے خیبر پختونخوا کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا, جسٹس ملک شہزاد کو پنجاب کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا نگران بنایا ہے. ہاشم کاکڑ جسٹس کو بلوچستان میں جتنی بھی ATCs ہیں ان کا نگران بنایا ہے. جسٹس صلاح الدین پنور کو سندھ کے جو ATCs ہیں ان کا نگران بنایا ہے. اور جسٹس عامر فاروق کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جو اینٹی ٹیررزم کورٹس آتی ہیں ان کا نگران جج بنایا گیا ہے. اور اس حوالے سے تنقید ہو رہی ہے عامر فاروق کو اسلام آباد کی ATCs کا نگران جج بنانے پہ کہ یہاں پر ATCs میں بہت کچھ ہوا. اور جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے جسٹس عامر فاروق, تو اس وقت جسٹس محسن اختر کیانی اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق کو باقاعدہ لکھ کر تحریر کر دیتے تھے کہ یہاں پر ATCs میں کیا معاملات چل رہے ہیں. مگر ظاہر ہے اب اسلام آباد کی ہے تو اسلام آباد کے ہی جج کو نگران بنانا ہے. اگر تو یہ اعتراض کرنا ہے تو پھر اعتراض تو بنتا تھا کہ ملک شہزاد جسٹس جو ہے جنہوں نے سرگودا کے ایک جج کے لیٹر پر بڑا 2 ٹوک واضح پیغام دیا. سرگودا کے جج نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی انٹرفیرنس کا جوڈیشل ورکنگ میں الزام لگایا تھا اور اس پر ملک شہزاد نے 2 ٹوک اور واضح پیغام دیا تھا. اب ان کو بھی پنجاب کی ATCs کا نگران جج بنایا گیا. تو میرا خیال سے جسٹس عامر فاروق پر یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. اس کے علاوہ دیگر بھی انتظامی کمیٹیز ہیں جن میں جو تشکیل دی گئی ہے اور مختلف جو نئے آنے والے ایلیویٹ ہونے والے ججز ہیں ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.